ہماری قوم کے معزز مکرم علماء کرام وعباد کرام شعراء کرام اہل مساجد خصوصیت کے ساتھ دارالعلوم غوثیہ کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا جمال صاحب قبلہ مولانا سمیع صاحب قبلہ جملہ حاضرین سامعین سامعات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اتنی زور سے درود پاک پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آواز اتنی ہے، پڑھائیے تو کیا سمجھ کے پڑھائیں گے یا بڑھانے کا پیسہ الگ سے لیں گے؟ ہاں، اتنا بڑھائیے کہ یہ جہاں تک سیٹی نہ مارے، بیس بالکل بند کر دیجیے، ایک دم زیرو کر دیجیے۔ ہیلو ہیلو، اور بڑھائیے، ہیلو ہیلو، ہاں۔ اللہ کا بہت بڑا کرم اور اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، اور اس کرم کے اوپر ایک دوسرا بڑا کرم یہ ہے کہ اپنے نبی کی امت میں پیدا فرمایا، اور کرم بالائے کرم نور علی نور یہ ہے کہ الحمدللہ ہم لوگوں کو ٹناٹن سنی بنایا۔ ہم بھی ادھر ادھر پارٹی میں ہوتے تو یہی کہتے کہ کھچڑا بنانا حرام ہے، محرم کی میلاد کرنا حرام ہے، یہ امام پاک کا ذکر کرنا حرام ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ادھر والا نہیں، ہم کو حلال لوگوں میں پیدا فرما کے ساری چیزوں کو، حلال کاموں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی لمبی گفتگو نہیں ہونا ہے، تشریف رکھے میرے بعد ایک خصوصی مقرر میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مولانا مفتی عمر صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ ان کا بھرپور خطاب آپ کو سماعت کرنا ہے۔ نیپال گنج کے حالات سے میں بھی بخوبی واقف ہوں، آپ بھی بخوبی واقف ہیں، کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کیچڑ میں ڈھیلا مارنے کی ضرورت نہیں، صاف ستھری بات کر لی جائے۔ جن کے ذکر کے صدقے میں اللہ نے ہم لوگوں کو زندگیاں عطا فرمائی، سبحان اللہ، جن کے ذکر کے صدقے میں اللہ ہمارے گھروں میں برکتیں عطا فرماتا ہے، جن کے ذکر کے صدقے میں اللہ آسمان سے بارشیں اتارتا ہے، آج انہیں نبی کے نوازوں کا ذکر انشاءاللہ ہم اور آپ کرنے کے لیے یہاں حاضر آئے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں حاجی رجب صاحب اور ان کے تمام خاندان کے لوگ جو ہر سال بڑی عقیدت اور محبت کے ساتھ ذکر امام حسین کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی طرف سے اس کو قبول فرما دے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس میں شرکت کے بدلے میں امام حسین کے جھنڈے کے نیچے جنت عطا فرما دے۔ آمین۔ ایک بار ذرا زور سے پورا مجمع کہہ دے سبحان اللہ۔ ہر آدمی کے یہاں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، میں آیا ہوں ذکر امام حسین کرنے کے لیے، ناظم صاحب آئے ہیں ہر ایک کا نام لے لے کے مائک پہ پہنچانے کے لیے، شاعر صاحب آئے ہیں نبی کی نعت پڑھ کے امام حسین کی منقبت پڑھ کے ثواب کمانے کے لیے۔ آپ اپنی نیند خراب کر کے اس محفل میں آئے ہیں تو آپ کے بھی آنے کا ایک مقصد ہے۔ اگر آپ لڈو کے لیے، بتاشے کے لیے، خرمے کے لیے آئے ہیں تو یہاں آنے والا کوئی بندہ اتنا محتاج نہیں ہے جو 10-20 روپے کا مالک نہ ہو۔ صبح ترون چوک پہ، تروینی موڑ پہ، بی پی چوک پہ کہیں بھی کھڑے ہوں گے، 1 20 کا نوٹ دیں گے، بڑھیا والا لڈو آپ کو مل جائے۔ لیکن اگر یہاں آنے کا مقصد ہے کہ ذکر امام حسین کر کے نامہ اعمال میں برکتیں اکٹھا کر لی جائے،
अगर यहाँ आने का मकसद है कि इमाम पाक का जिक्र सुन के दिलों को सुकून पैदा कर लिया जाए, अगर यहाँ आने का मकसद ये है कि इमाम पाक की कुर्बानियों को सुनकर जालिम के खिलाफ खड़े होने का जज्बा पैदा कर लिया जाए, तो फिर आप चुपचाप न बैठें। मैं बोलने आया हूँ, आप सुनने आए हैं, और सुन के अगर आप सुभान अल्लाह कहते रहेंगे तो अल्लाह ताला सुनने का सवाब अलग अता फरमाएगा और सुभान अल्लाह बोलने का सवाब अलग अता फरमाएगा। तो आपको जरूरी है कि आप अपना काम करें, हम अपना काम करते हैं। माइक वाले भैया तुम अपना काम करो, थोड़ा सा इसमें इको बढ़ा दो बस। हाँ, मैं मनकबर के 2-3 शेर पढ़ता हूँ, जरा इमाम हुसैन के नाम पे जोर से बोल दे सुभान अल्लाह। इनको आवाज इनको समझ में आनी चाहिए, दूर चाहे चाहे ना चाहे, जो यहाँ आए नहीं इनको समझ आनी चाहिए। शेर पे खत्म रहेगा मैं तो निभाते हैं ये खता नहीं करते। क्या करते? अगला मिसरा सुनेंगे इंशाअल्लाह। अगर ओरिजिनल हुसैनी होंगे ना, सच्चे वाले तो इंशाअल्लाह ये मिसरा जरूर सुनेंगे। तो निभाते हैं ये खता नहीं करते, दोस्ती निभाते हैं ये खता नहीं करते, दोस्ती निभाते ये खता नहीं मैंने पेश किया है। क्या कहा है? मेरे साथ पढ़िए। अरे हम हुसैन वाले हैं, हम अगर इरादा ठीक है तो पढ़ लीजिए, और अगर नहीं पढ़ रहे तो मतलब है कोई जालिम काला। ऐसा नहीं होना चाहिए। तकरीबन अल्लाह के करम से सब हुसैनी हैं। ये दाया बाजू भी मजबूत है, फ्रंट पेज भी बड़ा मजबूत है। पढ़िए, हम हुसैन वाले हैं, लोगों की खासियत सुने। उनका सबसे बड़ा खासा क्या बनाया? उनके खून में खून मुस्तफा खुशबू है। करबला वाले शहीदों के खून में ना, अहले बैत के खून में मुस्तफा के खून की महक है। कैसी महक है? मुलाहिजा फरमाएं। अरे उनके खून में वो
یہ پروگرام ہمیں لگ رہا ہے کہ آہستہ آہستہ باہر ہی کرنا پڑ جائے گا. ہاں اللہ تعالیٰ اس پر برکتیں عطا فرما رہا ہے. سال ہر سال یہ ترقی ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ امام حسین کی برکت میں ہم لوگوں کو اس طرح کے جلسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک شعر پڑھتا ہوں نیپال گنج کے پورے ماحول کو دماغ میں رکھیے, اور ایک شعر میں سارے علماء کی طرف سے پیش کرتا ہوں. شاید آپ سمجھ جائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. ملاحظہ فرمائیں, بڑا قیمتی شعر ہے, ملاحظہ کریں. ذکر شان سرور نے کر دیا ہے آئینہ. ذکر شان سرور نے کر دیا ہے آئینہ. ذکر شان سرور نے کر دیا ہے آئینہ. ایسے ویسے اب میرا, ایسے ویسے اب میرا سامنا نہیں کرے. ایسے ویسے اب میرا سامنا نہیں کرے. حسین والے ہم تباہ نہیں کرے. نعرے رسالت علماء اہل سنت حضرت علامہ مفتی محمد عمر خان صاحب قبلہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت. تھوڑی دیر اور اسٹیج پہ بھی جگہ نہیں ہے, کرسیوں پہ بھی جگہ نہیں ہے, تو کم سے کم کمرے میں تو جگہ چاہیے. تھوڑی دیر حضرت اور وہیں بیٹھے. ایک بار محبت سے درود پاک کر لیجیے. اللہم صلی السلام علیکم یا رسول اللہ. بابو جی کو کم کرنے ہلکا سا, اور آواز بڑھا کے رکھنا. توجہ کرنا میرے بھائی, میں جو ذکر کرنے آیا ہوں اس کو ذرا غور سے سننا. پہلے ہم سنیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبیوں کے بعد اللہ نے اگر کسی کا مرتبہ سب سے بلند فرمایا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان. بالکل یہ اہل سنت والجماعت کا پوری دنیا میں متفقہ فیصلہ ہے. اس میں کسی کا کوئی چوں چرا لیتا لاللہ نہیں. نبیوں کے بعد, انبیاء کے بعد سب سے بزرگ ہستی, سب سے عزت والی ہستی, سب سے افضل و اعلیٰ مرتبے والی ذات اگر کسی کی ہے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب اس میں اگر کوئی تاؤں پیچ کھیلے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قوم میں صرف کتنا فساد پھیلانا چاہتا ہے. اور یہ عقیدہ آج کا نہیں, یہ 1400 سال پہلے سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. اس لیے آپ کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں. اہل بیت کا مرتبہ ہمارے سینوں پہ نہیں, ہمارے سروں سے اوپر. بے شک, سبحان اللہ. مصطفیٰ کے خاندان کی عزت پہ ہماری ہزاروں جانیں قربان ہیں. بے شک. لیکن جس کو مصطفیٰ نے عظیم مانا ہے, ہماری یہ کتنی حیثیت, کیا اوقات ہے کہ ہم اس کو گھٹا کے کسی دوسرے کو اس سے افضل و اعلیٰ مانیں. کربلا اپنے سامنے رکھیں, ایمانداری سے بتائیں اگر امام پاک چاہ لیتے تو کیا کربلا میں کوئی ایک یزیدی ان کا مقابلہ کر سکتا تھا؟ میں آپ کو چھوٹی سی 2 باتیں بتا دوں, اس کے بعد آگے بڑھوں, گھبرائیے گا مت. ایک یزیدی امام پاک نے اپنے خیمے کے کنارے کنارے آگ جلا دی تاکہ روشنی بھی رہے, اور روشنی کے ساتھ ساتھ کوئی یزیدی اگر رات میں کچھ گستاخی کرنا چاہے تو اجالے میں وہ پکڑا جائے. اور خیمے کی حفاظت ہوتی ہے, ٹینٹ جو لگاتا اس کی حفاظت ہوتی ہے. اس کے لیے امام پاک نے خیمے کے کنارے کنارے آگ جلا دیا. ایک یزیدی خبیث نے کیا کہا, اے حسین, جہنم کی آگ سے پہلے کیا تم نے اپنے لیے دنیا ہی میں آگ کا انتظام کر لیا؟ استغفر اللہ. سوچ کے دیکھیں, کیا جن کے باپ دادا کی جنت جن کی جاگیر ہے, جن کی مہر نہ لگے تو کسی کو جنت میں جانے کی پرمیشن نہیں ملے گی, ان کے لیے کہہ رہا خبیث
کہ کیا آپ نے دنیا ہی میں اپنے لیے آگ کا انتظام کر لیا؟ جہنم کی آگ تو بڑی دور ہے. یہ بات امام پاک کو کھل گئی اور ہاتھ اٹھایا, صرف اتنا کہا تھا پروردگار اس کو دنیا ہی میں آگ کی سزا عطا فرما دے. بس اتنا نکلا تھا زبان سے امام حسین کے. اور تھوڑی دیر گزری تھی کہ اس بندے کا گھوڑا بڑک گیا, گھوڑا بفر گیا, بھاگنے لگا. اور بھاگا تو ایسا بھاگا کہ وہ زمین پہ گرنے لگا, اس کا پیر اسی زیر میں جس پہ پیر رکھ کے چڑھتے ہیں گھوڑے پہ, رکاب جس کو کہتے ہیں, اس پہ پھنس گیا. اب وہ گھوڑا اس کو پورے کربلا میدان دوڑاتا رہا, آخر کار اسی آگ میں لے جا کے پٹک دیا جو امام حسین نے جلا کے رکھا تھا. حضرت امام حسین کی دعا رب نے قبول فرمائی اور فوراً کے فوراً یزیدی کو اس کا انجام مل گیا. دوسری بات سنا, ایک بندہ آگے بڑھا, حضرت امام حسین نے کہا یزیدیوں تم میری عزت نہیں جانتے. اس نے گستاخی کری امام پاک کی شان میں, دل پہ بات لگی. امام پاک نے کہا پروردگار اس کو ذلت کی موت عطا فرما دے. اتنا زبان سے نکلا تھا حضرت امام حسین, مولا اس کو ذلت کی موت عطا فرما دے. اتنے میں اس کو بیت الخلا جانے کی نوبت آ گئی. واش روم جانا پڑا, لیٹرنگ جانا پڑا, اور میدان تو میدان. جیسے اس نے کپڑے سرکا کے نیچے بیٹھنا چاہا نا واش روم کے لیے, ایسی ایک بچھو نے اس کا کام کر دیا, ڈنک مار دیا اس کے پٹھے پر, اس کی ران کے اوپر کلہے پر, اور ڈنک ایسا مارا اتنا زہر پھیلا کہ وہ بندہ پورے کربلا میں مارا گھوم رہا تھا, یہاں تک کہ پاخانہ اس کے پورے بدن پہ لگا پڑا. اور اسی طرح کپڑا اتارے سارے یزیدیوں کے سامنے مارا ذلیل ہوتا گھومتا رہا, یہاں تک کہ اسی حال میں اللہ نے اس کو موت عطا فرمائی. اب ایمانداری سے بتانا, جس امام پاک کی دعا اللہ اتنی جلدی کربلا میں قبول کر رہا تھا, اگر وہ امام پاک کہہ دیتے مولا یزیدیوں کو تہس نہس کر دے, ایمانداری سے بتانا کربلا میں کوئی یزیدی زندہ بچا تھا؟ نہیں بچتا. یہ شان ہے امام حسین. حضرت علی جانتے تھے میرا بیٹا شہید کیا جائے, حضرت فاطمہ جانتی تھی شہید کیا جائے, امام حسن جانتے تھے میرے بھائی کو شہید کیا جائے, خود امام جانتے تھے کہ مجھے شہید کیا جائے, میرا نبی جانتا تھا کہ شہید کیا جائے گا, لیکن پھر بھی کسی نے بچانے کی دعا نہیں کری, کسی نے امام پاک کی زندگی کی دعا نہیں کری. جس نے بھی ہاتھ اٹھایا صرف ایک دعا کری, مولا حسین کا جب امتحان کا وقت آئے تو حسین کو ثابت قدم رکھنا, حسین کو جب کربلا کی پریشانیوں کا سامنا ہو تو حسین کو ثابت قدم رکھنا, ورنہ اللہ کی قسم جو نبی اشارہ کر دے تو ڈوبا سورج واپس آ جائے, جو نبی اشارہ کر دے تو 14ویں کا چاند اپنا سینہ چیر دے, جو نبی اشارہ کر دے تو پیر نبی کی بارگاہ میں سجدہ کرنے چلے آئے, جو نبی اشارہ کر دے تو انگلیوں کے بیچ سے پانی کا چشمہ نکل جائے. وہ نبی اگر کہہ دیتا پروردگار کربلا ٹال دے تو کیا اللہ نہیں ٹال دیتا؟ ضرور ٹال دیتا. لیکن اگر کربلا ٹل جاتا نا پھر مظلوموں کو ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت کہاں سے آتی ہے؟ اگر کربلا ٹل جاتا تو صبر کا مجسمہ جو امام حسین نے بن کے کربلا میں دکھایا, یہ صبر کرنے کا آپ کو سلیقہ کہاں سے آیا؟ اس لیے میرے بھائیوں, کربلا کو ادھم بازی میں گزار دینا یہ بڑا آسان ہے, لیکن کربلا تو ہر آدمی کو پڑھنا چاہیے. امام کو کربلا پڑھنا چاہیے, مقتدی کو کربلا پڑھنا چاہیے, ظالم کو کربلا پڑھنا چاہیے, حاکم کو کربلا پڑھنا چاہیے, مظلوم کو کربلا پڑھنا چاہیے. امام کو کربلا اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ دنیا یہ جان سکے کہ اگر امامت کرنی ہے تو امام حسین کا حق ادا کرنا پڑتا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اس لیے پڑھنا چاہیے کہ اگر امام اتنا شاندار ہے تو اس کا ساتھ دینا ہر مقتدی کی ضرورت ہو جاتی ہے. مظلوم کو اس لیے کربلا پڑھنا چاہیے تاکہ مصیبت کے وقت ظالم کے خلاف آواز بلند کرنے کی ہمت آ جانی چاہیے. اور ظالم کو کربلا اس لیے پڑھنا چاہیے تاکہ اس کو کربلا کے بعد یزیدیوں کا جو انجام ہوا ہے وہ انجام دیکھ کے اس کو سمجھ میں آ جائے کہ ظلم کرنے کا نتیجہ اور انجام کیا ہوگا.
لیکن ہم کربلا کو سمجھتے نہیں ہیں. ہم کربلا والوں کو تو مانتے ہیں لیکن کربلا والوں کی نہیں مانتے. آئیے میں تھوڑی سی جھلک آپ کو کربلا کے بعد کیا کیا ہوا اس کو تھوڑا سا آپ کے دماغ میں دوڑاؤں. ہم نے تو قدم بازیاں کر لی, 10 محرم بیت گیا. ایمانداری سے بتانا کہ ہم میں سے اتنے لوگ بیٹھے ہیں جس میں سے تقریباً 70-75% لوگ محرم کے جلوس میں رہے ہوں گے, لیکن ایمانداری سے محبت سے بتانا کیا کوئی 10 محرم کے بعد گیا کربلا؟ آپ گئے ماشاءاللہ. لیکن سنیں, ان کے جیسے کتنے لوگ ہوں گے اس شہر میں مشکل سے 2-4. کیا امام حسین کی یاد صرف 10 دنوں کے لیے نہیں, امام حسین کی یاد ہمارے رگوں کے خون کے ایک ایک قطرے میں بسنے والی ذات کا نام حسین ہے. اور کربلا کے بعد کیا ہوا؟ جب امام پاک کے سر مبارک کو الگ کر دیا گیا, اس کے بعد صرف انہی کے لیے 72 جو اور شہید ہو چکے تھے اس سے پہلے 71 لوگ, ان سب کے سروں کو یزیدیوں نے الگ کر دیا. الگ کرنے کے بعد ان لاشوں کو کربلا میں بچھا دیا گیا لائن سے, اور بچھانے کے بعد حکم ہوا کہ ان لاشوں پر یزیدیوں کے گھوڑے دوڑا دیے. سوچ کے دیکھیں کربلا میں حسینیوں کی لاشیں بچھی پڑی ہے ایک طرف سے اور اس پہ یزیدی گھوڑے دوڑ رہے. سوچ کے دیکھنا جب علی اکبر کے سینے پہ گھوڑے کا پیر پڑا ہوگا تو ہڈیوں کا حال کیا ہوا ہوگا. سوچ کے دیکھنا جب حضرت قاسم کی جوانی پر 22,000 گھوڑے دوڑے ہوں گے تو ان شہیدان کربلا کے جسموں کا حال کیا ہوا ہوگا. اور اتنے پہ بس نہیں کیا ان ظالموں نے, اور آگے بڑھے. جو ٹینٹ لگا تھا حسینیہ کا, جو خیمہ لگا تھا, اس خیمے میں آگ لگاتا. جو پھٹے پرانے کپڑے تھے ان عورتوں کے پاس, ان کپڑوں کو آگ لگا دی. اتنے پہ بس نہیں کیا, جو ان کے پاس برتن تھے, برتن وہ جو استعمال کے لائق تھے اس کو اٹھا لے گئے, اور جس کو نہیں لے جا سکے اس کو پٹک پٹک کے توڑ ڈالا کر رہا. اور آگے بڑھے, جو عورتوں نے جو چادر اوڑھ کے پردہ کر رکھا تھا نا, ان یزیدی ظالموں نے ان چادروں کو کھینچ لیا اور ان کو ننگے سر آسمان کے نیچے بیٹھنے پہ مجبور کر دیا. یہ وہ شام ہے جس کو تاریخ میں شام غریبہ کہا جاتا ہے. اس شام کو شام غریبہ کہا جاتا ہے. کربلا سننے والوں آؤ ذرا اور آگے بڑھو. شام ہو گئی, جیسے تیسے وقت گزرا, شام کا وقت ہوا. حضرت زینب کربلا کے میدان گئی اور جانے کے بعد شہیدوں کے ٹکڑوں کو یہاں وہاں سے بکھرے تھے پورے کربلا میں, شہیدوں کو ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. کسی نے بعد میں پوچھا, آج سب سے زیادہ جو ٹکڑے ہوئے تھے نا وہ حضرت قاسم کی لاش کے ٹکڑے ہوئے تھے. سب سے زیادہ انہی کی لاش کو خرد برد کیا گیا تھا. حضرت زینب سے کسی نے پوچھا, زینب اور لوگوں کے تو کم ٹکڑے تھے لیکن تم بتاؤ قاسم کی لاش کے ٹکڑے کو تم نے کیسے اکٹھا کیا؟ تو حضرت زینب کہتے ہیں, قسم پروردگار کی جس ٹکڑے کے پاس میں جاتی تھی اگر اس ٹکڑے سے قرآن پڑھنے کی آواز آنے لگی تھی ایسا کرتی تھی حضرت قاسم کے بدن کا ٹکڑا نظر آ رہا. دارے تکبیر, دارے رسالت. ہم نے کربلا کا درد سمجھا نہیں. اور آگے بڑھو ذرا. ٹکڑے اکٹھا ہو گئے, آدھی رات تقریباً بیت گئی. جب رات گزر رہی تھی نا تو حضرت زینب خیمے کے پاس اپنے گھٹنوں پہ سر رکھ کر حسرت و یاس کا مجسمہ بنی ہوئی آنسو بہا رہی تھی, چھپکے چھپکے رو رہی تھی. اتنے میں سامنے سے ایک نقاب پوش عورت آئی. ہاتھ میں کوئی چیز ہے, اندھیرے کی وجہ سے دکھ نہیں رہی ہے. عورت آگے بڑھی. حضرت زینب کو لگا شاید رات کی تنہائیوں میں کوئی یزیدی خیمے والی عورتوں کو نقصان پہنچانے آ رہا ہے. حضرت زینب نے کہا, خبردار, آگے بڑھنے کی کوشش مت کرنا. آگے میرے خاندان کی پردہ نشین عورتیں ہیں جن کے سروں پہ دوپٹے نہیں ہیں, جن کے اوپر پردہ کرنے کے لیے چادر نہیں ہے. آگے
उधर से वो साया आवाज देता है, ओ ज़ैनब मैं कोई खैर नहीं हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक गिलास पानी लेकर आई हूँ, ये पानी पी लो। हज़रत ज़ैनब कहती है चली जाओ यहाँ से, उस पानी का मैं क्या करूंगी जो अली असगर को नहीं मिला, पानी लेके क्या करूंगी जो अली अकबर को नहीं मिला, वो पानी अब लेके क्या करूंगी जो कासिम को नहीं मिला, उस पानी का क्या करना है जो मजलूम सकीना को नहीं मिला। चली जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारे पानी की जरूरत नहीं है। पलट की आवाज आती है, ओ ज़ैनब मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं हज़रत हुर की बीवी हूँ, मेरा शौहर भी तो आपके नाना के दीन की खातिर कर चुका है, आपको मेरे शौहर के कटे हुए कांटा का वास्ता मेरा ये पानी कबूल कर ले। इतना कहने के बाद हजरत ज़ैनब ने वो पानी कबूल कर लिया। करने के बाद हजरत सकीना बगल में बैठी थी, हजरत ज़ैनब ने कहा बेटी ये पानी तुम पी लो। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप भी तो प्यासी है 3-4 दिन से, आपने भी तो नहीं पिया है पानी, आइए पी लीजिए जरा, ये पानी आप भी पी लीजिए। हजरत सकीना ने कहा फूफी आप पी लो। तो हजरत ज़ैनब कहती है बेटी सकीना तुम्हें मालूम नहीं है जब घर में कोई चीज थोड़ी होती है ना तो घर में सबसे छोटे बच्चे को पहले दी जाती है, पानी बड़ा थोड़ा है, तुम इस वक्त सबसे छोटी हो तुम्हें, इसलिए ये पानी तुम्हें दिया जा रहा है। इतना सुनते ही हजरत सकीना ने वो गिलास लिया है, करबला की तरफ दौड़ लगाई है, करबला की तरफ भागने लगी। हजरत ज़ैनब ने पूछा सकीना कहाँ जा रहे हो? हजरत सकीना कहती है फूफी जान अभी तो आपने बताया है कि अगर कोई चीज थोड़ी हो तो घर के छोटे बच्चे को दी जाती है, करबला में अली असगर से छोटा कोई नहीं था। ये पानी का गिलास मैं उसे पिलाने जा रही हूँ, ये पानी का गिलास मैं उसे लेकर देने जा रही हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना सुनते ही हजरत ज़ैनब रोने लगी और कहती सकीना वापस आ जाओ, अब अली असगर तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पिएगा, वो तो नाना जान के हाथ से जन्नत का पानी पी रहा होगा, वो तो नाना जान के हाथों से कौसर का पानी पी रहा होगा, अब उसको पानी पिलाने की जरूरत नहीं। हजरत सकीना को पकड़ के वापस लाया जा रहा था, पैरों में ठोकर लगी, गिलास हाथ से छूट के गिर गया। वो एक गिलास पानी जो करबला वालों को इतने दिनों के बाद मिला था ना, वो पानी भी करबला की इस धरती पे गिरा और खुश्क हो गया। जरा सोच के देखना, करबला को मजाक बनाने वालों, इमाम हुसैन की शहादत को ठट्ठाबाजियां करने वाले, आओ जरा जवाब क्या दोगे इमाम पाक की शहादत का। और आगे बढ़ो, अब हजरत रात थोड़ी सी और बढ़ गई, रात का वक्त थोड़ा सा और गुजर गया। अब हजरत ज़ैनब ने लाशों को इकट्ठा कर दिया है, अब हाथ में टूटा हुआ नेजा है। नेजा आप समझते हैं, आपके आसानी के लिए बताऊं, भाला जो चलता है लाठी में आगे इतना बड़ा लोहे का एक नोक वाला जो बना के रखा जाता, उसी को तारीख की जबान में नेजा कहा जाता है। दुश्मन जब आता था निशाने वाले दूर से फेंक के मार देते थे, दुश्मन का काम हो जाता था। हजरत ज़ैनब छोटा सा टूटा हुआ नेजा लेके चली है और क्या कर रही है, पहले करबला के मैदान